حنفی نماز یا محمدی نماز، یہ ہر مسلمان جانتا ہے، وہ کسی مسلک کا ہو کسی جماعت کا ہو، یہ نماز ایک ہے کیونکہ اسے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے جو نماز بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک تھے، اکیلے تھے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا کے نماز عطا کیا، پھر جبریل کو بھیجا کہ جا کے ہمارے نبی کو نماز کا طریقہ سکھا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رکوع و سجدہ کر کے تو نہیں بتائے گا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بہت اونچی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر کے سکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے سیکھ لی تو آپ ایک اونچا جو ہے منچ کہہ لیجیے اس کو ممبر پر کھڑے ہوئے، اور صحابہ کرام کی ایک ضم کافی صحابہ کرام موجود تھے، تو ان کو کھڑا کر کے ان کو بتا کے دیکھو نماز پڑھ کے دکھایا، اور جب رکوع و سجدے کی باری آتی تو ممبر سے نیچے اتر جاتے، رکوع مطلب جھکتے تھے، سجدہ یعنی ماتھا سر پہ ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا، تو اس طرح سے رکوع سجدہ جب کرتے تو ممبر سے نیچے اتر جاتے تھے۔ اس طرح سے نماز آپ نے پوری نماز پڑھ کے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا، اور جب پڑھ کے دکھایا پھر کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ کرام کو سکھا دیا۔ اب وہ طریقہ ہے کہاں پہ موجود؟ حدیثوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی، موطا امام مالک، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، دارقطنی، بیہقی، تمام کتنی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں، یہ نام کیوں کہ سوچے کہ اتنا کیا، جن بیچاروں نے اپنی زندگی لگا کے کھپا کر کے، آج انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا وقت ہے کہ ہمیں کھٹا کر سی ڈی میں یہ وہ انگلی چلائے فٹافٹ مل جاتی ہے، وہ بیچارے اونٹوں کا سفر مہینوں کر کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جنہوں نے اس کو لکھا، محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک من یا کتنا من کہ انہوں نے روٹی پکوائی، اس کو سکھایا، اس کو بوری میں باندھ کے اونٹ پہ، اور سفر کے لیے نکل کے حدیث اکٹھا کرنے، کون بیان کر رہا ہے، کہاں بیان کر رہا ہے، کیونکہ جانا پڑتا تھا، اور جا کر کے تو اس کو پانی میں بھگو کر کے وہی روٹی کھاتے تھے۔ اور جب ایک بار بیمار ہوئے تو حکیم نے کہا کہ شخص کی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت دنوں سے کوئی چکنائی، کوئی چکنی چیز نہیں کھائی ہے، اتنی محنتیں کرتے تھے۔ آج ہمارے آپ کے بچے مدرسوں میں جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا کھانا پینا مل رہا ہے، اور پھر بھی دیکھ لیجیے بچے کیسے نکل رہے ہیں، تو یہ اتنی محنتیں کر کے تو انہی کے ناموں پر ان حدیث کی کتابوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ تو یہ اس میں سمیع اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور انہوں نے نشاندہی بھی کچھ باتیں جب لوگ بتاتے، کبھی کبھی بتانے والا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہوتا تھا، اب ان کو یہ بھی ڈر ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ صحیح بتا رہا ہو، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ صحیح بھی ہوئی ہے، تو اس کی بات کو بھی لکھا، لیکن یہ وضاحت ہو کر دیتے کہ یہ آدمی بھائی دیکھو جھوٹا تھا، کبھی ہو جائیے دیکھو کہہ رہا ہے اس کی بات، تو وہ حدیث جہاں محدثین نے کوئی چیز حدیثیں اکٹھی کی، اس میں اگر کہیں سے کوئی کنیکشن ٹوٹ رہا ہے، کوئی لنک بن نہیں رہا ہے، تو اس کو کیا، اور بھی اس کی جو اصول حدیث کے بہت سے جو اس کے اصول ہیں، سدھانت طریقے ہیں، اس پر اگر کھری نہیں اتری تو اس کو ضعیف قرار دے دیا، اور بہت سی حدیثیں گڑ کر کے بھی کیے، تو وہ سب چھانٹ کے تو صحیح حدیث ہیں، تو اس کی روشنی میں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ حدیثوں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی وڈمبنا جو ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کے گھروں میں آج اے سی ہو سکتا ہے، فریج ہو سکتی ہے 8-10 ہزار کی، 7-8 ہزار کی آپ کے پاس واشنگ مشین ہو سکتی ہے، 4-5 ہزار کی ٹی وی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس 1000 2000 4000 5000 کی موبائل ہو سکتی ہے، 40-50 ہزار کی موٹر سائیکل ہو سکتی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی کار ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں ڈبل بیڈ ہو سکتے ہیں 5-6 ہزار کی، لیکن آپ کے گھر میں یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے؟ قرآن تو موجود ہوگا گھر گھر میں قریب، اب قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، اور قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ نماز کیسے قائم کرو، کیسے پڑھو، زکوٰۃ کیسے، پوری تفصیل یہ قرآن میں نہیں ملے گی، اس کی ویاخیا وہ آپ کو حدیث میں ملے گی، یہ حدیث کی کتابوں میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے پریکٹیکلی حکم دے کے سکھا کر بتایا ہے، وہ حدیث آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے۔ اب آپ اگر کوئی چیز معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس میں اختلاف پاتے ہیں، وبھنتا پاتے ہیں، تو آپ پریشان ہوتے ہیں، یار یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ادھر بلا رہے ادھر بلا رہے، جائے تو جائے کہاں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ادھر جائیے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ادھر جائیے، ہم
یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھہر جائیے اور دونوں طرف دیکھیے، تحقیق کیجیے، ریسرچ کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کسی اور کی بات۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ماتھے کے پیشانی کے جھومر بنا لیجیے اور اس پر عمل شروع کر دیجیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، اٹھا کے اس کو سائڈ میں رکھ دیجیے۔ بس ہماری یہ دعوت ہے، تحقیق کیجیے میرے بھائی، یہاں ہاتھ باندھیں، یہاں باندھیں، رفع دل کریں نہ کریں، آمین زور سے بولے نہ بولے، کاہے کو جھگڑا کرتے؟ اٹھا لو حدیث دیکھ لو، اگر حدیث میں ہے کہ ایسے کرو اس کو کرو۔ تو یہ تو مسنون نماز کا طریقہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی وہ نماز کیسے ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا ہے، وہ نماز جو جبریل سے سیکھی گئی، وہ نماز کا مسنون طریقہ یہاں پہ ایک چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو فگر کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اور اس کو بتانے کے لیے ہمارے نوجوان دوست بنارس سے آئے ہوئے جناب عبد الغفار سلفی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور نماز کا مسنون طریقہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ وہ یہاں پر سند اور حوالے کے ساتھ میں حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کو بتائیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے مدھیہ پردیش سیونی سے چل کر آئے ہوئے صوبائی جمعیت اہل حدیث مدھیہ پردیش کے امیر جماعت جناب عبد القدوس عمری صاحب کا تاریخ اہل حدیث، ہم لوگوں کو بہت بدنام بھی کیا جاتا ہے، انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، وہابی ہیں، 24 نمبر ہے، فلاں ہیں، ڈھکا ہے، کیا ہے ان کی ہماری یعنی اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے مختصر میں، تو میں صرف بعد شیخ عبد القدوس عمری صاحب کو پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شیخ جناب عبد الغفار سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وعن مالك بن الهويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگوں اور ساتھیوں، آدرنیہ ہندو بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہمارے عزیز بھائی جناب خورشید محمدی صاحب نے 15 مئی کو بنارس کے ایک پروگرام میں آج کے اس جلسے کے لیے حکم دیا اور میں نے حامی بھر لی اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جس ٹاپک پر، جس وشے پر، جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے وہ بڑا ہی سیریس ٹاپک ہے، بہت گمبھیر وشے ہے، بہت ہی اہم مضمون ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں خود بہت ساری جماعتیں، بہت سارے گروہ، بہت ساری پارٹیاں ہو گئی ہیں اور سب کے الگ الگ نماز کے طریقے آج ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، اور ہر پارٹی کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں،
سوال یہ ہے کہ نماز ہماری مذہبی عبادت ہے، ایک مسلمان اپنے رب کو یاد کیسے کرے گا؟ نماز کے ذریعے۔ تو نماز کا طریقہ کیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یا نہیں بتایا؟ جب ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ آپ لیٹرین میں جائیں تو کون سی دعا پڑھیں، جب ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ کھانا کتنی انگلیوں سے کھایا جائے، جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے میں چلنے کے طریقے سکھائے، ہمیں لوگوں سے کیسے ملاقات کی جائے، کیسے بیہیو کیا جائے، یہ سب کچھ ہمیں بتایا، تو نماز تو عبادت ہے۔ تو نماز کا طریقہ آپ نے ہمیں بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ ہمارے سامنے جو حدیث کی کتابیں رکھی ہیں، یہ ہمارے آتھینٹک سورسز ہیں اسلام کے، یہی اصل سرچشمہ ہے اسلام کا۔ قرآن کے بعد ہم اپنے مذہب کو اگر کہیں سے ریسیو کرتے ہیں، کہیں سے اچیو کرتے ہیں، تو انہی چیزوں سے کرتے ہیں۔ آج کی اپنی تقریر میں میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ بھی مکمل حوالے کے ساتھ۔ میں تقریباً 70 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جن میں 60% حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جو بالکل لاسٹ رو میں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ حدیث کی سب سے اونچی کتابیں ہیں، سب سے ہائی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں، ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ صحیح ہیں۔ تو 60% حدیثیں میں آپ کے سامنے جو نماز سے ریلیٹڈ بیان کروں گا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کروں گا۔ باقی 40% حدیثیں آپ کو ابو داؤد کی، نسائی کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، صحیح ابن خزیمہ کی، سنن دارقطنی کی، بیہقی کی، وغیرہ وغیرہ حدیث کی مختلف کتابوں سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو چھوڑ کر باقی کتابوں سے جو حدیثیں میں بیان کروں گا، تو اس میں میں یہ بھی وضاحت کر دوں گا، یہ بھی کلیریفیکیشن کر دوں گا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ حدیثوں کے ماہر کون ہیں؟ محدثین ہیں۔ تو حدیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ کسی بھی کتاب سے میں حدیث بیان کروں گا تو میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ اس حدیث کو کسی نے صحیح قرار دیا ہے یا نہیں، اور اگر کسی نے صحیح قرار دیا ہے تو کس کتاب میں، کہاں، پیج نمبر کیا ہے، والیوم نمبر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوگا میرا اسٹرکچر، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم، بہت ہی مہتوپورن ٹاپک ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، بڑے دھیان سے سنیں، بڑے غور سے سنیں، تھوڑا یہ آپ کے لیے غور کرنے کا موضوع ہے، اور آپ کو اس موضوع پر جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کا ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت، ایک ایک دعا ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کام ہم بغیر ثبوت کے کرتے ہیں۔ نماز میں ہم ایک انگلی بھی ہلاتے ہیں تو یہ انگلی بھی نبی نے ہلائی، اس لیے ہلاتے ہیں۔ تو ہونا ایک مسلمان کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کام کرے جو نبی نے کیا، یہ نہ دیکھے کہ میرے امام نے کیا کہا، میرے مولوی نے کیا کہا، میرے مسلک میں کیا لکھا، میرے باپ دادا کیا کرتے چلے آئے۔ قرآن مجید نے یہ اتھارٹی کہ جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ اس سے رک جاؤ، یہ اتھارٹی اگر کسی کو دی گئی، یہ اختیار کسی کو دیا گیا، یہ پاور اگر کسی کو دیا گیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اکرم جو تمہیں دے اسے لے لو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور نماز کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں کتاب الاذان کے اندر حدیث نمبر
حدیث نمبر 224، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اب اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، اور ظاہر سی بات ہے اس میں سارے مسلمانوں کو کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ ہے اسے صحابہ نے ریکارڈ کر کے آج کی تاریخ میں بھی ہمیں دیا ہوگا۔ اگر نہیں دیا ہوگا تو پھر یہ حدیث جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ حدیث کہہ رہی نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، تو نبی کی نماز کا طریقہ اگر آج حدیث کی ان کتابوں میں ریکارڈ نہیں ہوگا تو پھر یہ حدیث غلط ہو جائے گی۔ یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ نبی کی نماز کا طریقہ جیسے آج سے 1431 سال پہلے نبی کے زمانے میں سیف تھا، ویسے آج 21 سینچری میں 1432 ہجری میں آج کی تاریخ میں بھی نماز کا طریقہ سیف ہے، اور الحمدللہ سیف ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا حدیثوں کے حوالے سے۔ آپ ہمارے سامنے یہ فلیکس جو لگا ہے اسے آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں اپنی تقریر کے دوران اس فلیکس کی طرف بھی آپ کا دھیان لے کر جاؤں گا۔